بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے ہوئے آج ہم یہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے والے وقت میں بھی کس طرح تمام گناہوں سے معصوم رکھا اور ہر طرح کی غلطیوں سے پاک رکھا۔ اس بارے میں ہماری امت کے تمام بڑے علماء اور جو ائمہ ہیں ان کا یہ اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی کسی قسم کی اخلاقی کمزوری اور گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اپنی پیدائش کے بعد سے ہی ہمیشہ وہ ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اپنے اعلان نبوت سے پہلے کبھی انہوں نے نعوذ باللہ شرک کیا ہو یا اللہ کے ساتھ کسی کو اور شریک ٹھہرایا ہو۔ اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب الشفاء کے مصنف ہیں، انہوں نے کہا کہ قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ذات پر ہر طرح کے الزام لگانے کی کوشش کی، آپ کو بے انتہا طعنے دیے، تنگ کیا، لیکن کوئی بھی تاریخ میں یہ نظر نہیں آئے گا کہ قریش نے آپ پر کبھی یہ الزام لگایا ہو کہ آپ نے اس سے پہلے نبوت کے اعلان سے پہلے ان کے جعلی جو خدا تھے، ان کے جو بت تھے، کبھی ان کو خدا مانا اور اب اس سے انکار کیا ہو۔ تو ایسا کبھی بھی قریش آپ پر الزام نہیں لگا سکے، جبکہ قریش تو اپنی دشمنی میں اتنے آگے تھے کہ اگر انہیں کوئی بھی موقع ملتا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے الزامات لگاتے تھے، اور وہ یہ لگاتے کہ آپ نے اپنا پچھلا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان پہلے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور قریش وغیرہ بھی قبلہ اول کو ہی اپنا قبلہ یا کعبہ مانتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل کیا اور قبلہ اول بیت المقدس سے اپنے رخ کو تبدیل کر کے نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، تو قریش نے اس واقعے کے اوپر بہت شور مچایا اور انہوں نے یہ بات بہت زیادہ کہی اور بہت طعنے دیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پچھلے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں اس بات کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قریش کے بتوں کو، ان کے خداؤں کو مانا ہوتا یا ان کی کوئی عزت کی ہوتی، ان کے سامنے کبھی عبادت کی ہوتی، تو قریش اس بات پر طعنے مارنے سے، اس بات کو اچھالنے سے کبھی باز نہ آتے۔ انہوں نے تو ایون اس چیز کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے خود وحی کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ اول سے خانہ کعبہ کی طرف منہ تبدیل کرنے کا یا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت سے پہلے کبھی ایک خدا کے علاوہ کسی کو نہ مانا، نہ جانا، نہ اس کی عبادت کی۔ اور یہی حال تمام انبیاء علیہم السلام کا ہے کہ انہوں نے اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے کبھی بھی کفر نہیں کیا۔ اور اس بارے میں قاضی قشیری نے اس بات سے دلیل لی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ سورہ الاحزاب کی 7ویں نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت میں بھی اس عہد کا ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، کہ جو عہد یہ تھا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں اور پھر تمہارے پاس تشریف لائے تمہارا وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم اس کے اوپر ضرور ایمان لانا اور ضرور یعنی تاکید کے ساتھ اس کی مدد فرمانا۔ اس کے بعد اللہ نے ان سے
یہ سوال کیا کہ کیا تم نے پکا وعدہ کیا اور کیا یہ اپنے اوپر یہ ذمہ لیتے ہو؟ جس پر کہ تمام انبیاء نے یہ جواب دیا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پھر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ اس چیز پر گواہ ہوں۔ یہاں پر یہ آیات پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قاضی قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی کہ انبیاء کرام تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ جو میثاق لیا، یہ جو وعدہ لیا، تو وہ اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے تھے، اور ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اور اپنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے وہ کسی غلط کام میں پڑیں یا نعوذ باللہ شرک کریں۔ اور اسی طرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب الشفا کے مصنف ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدے کے دن سے ہی، جو کہ اس دنیا کے بننے سے بھی پہلے کا ہے، پاک اور صاف اور معصوم فرما دیا تھا۔ اس لیے اب اس بات کا کوئی امکان نہیں، کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی بعثت سے پہلے، یعنی نبوت کے اظہار کرنے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کسی بھی قسم کے گناہ کے مرتکب ہو سکیں۔ یہاں پر یہ بات بھی فردر سمجھنے کے لائق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، کہ جس وقت حضرت جبرائیل امین نے آ کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اس کو کھولا اور اس میں سے سیاہ خون کا ایک لوتھڑا نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ شیطانی اثر، یہ شیطان کی باتیں قبول کرنے والا حصہ تھا جس کو الگ کر دیا گیا ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو غسل دے کر صاف ستھرا کر کے علم سے اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دل یعنی سینے کو کھولنے کا جو معجزہ ہے، جس کو شق صدر بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر ہوئے ہیں جن کے الگ موقع ہیں، لیکن سب سے پہلا جو شق صدر ہے، یعنی دل کو کھولنے کا، سینے کو چیر کر دل کو پاک صاف کرنے کا جو واقعہ ہوا، جو معجزہ ہوا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہوا۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پاک اور صاف اور معصوم ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں جو واقعہ ہے، جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 76 میں آیا ہے، ہم پہلے آیت بیان کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے جو یوں کہا جا رہا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور پھر جب رات کا اندھیرا چھایا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈوب جاتے ہیں ان کو میں پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر علماء تفسیر نے فرمایا کہ ان آیات سے کسی کو بھی اس قسم کا کنفیوژن یا غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا لمحہ تھا کہ جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کسی اور کو خدا مانا یا یہ بات کی، بلکہ یہاں پر جو آپ نے جملہ ادا کیا وہ اصل میں ایک سوالیہ یا جیسے ایک طنزیہ جملہ ہوتا ہے بت پرستوں کے لیے، کہ انہوں نے پہلے کہا کہ اچھا تو یہ جو ستارہ ابھرا ہے تو کیا یہ خدا ہے میرا، اور جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا خدا ہے کہ جو ڈوب جاتا ہے، میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ یہاں پر انہوں نے اس پوری بات کے ذریعے سے کفار کو اور جو مشرکین تھے ان کو یہ ظاہر کیا کہ یہ جو جن چیزوں کو وہ خدا مانتے ہیں وہ تو ڈوب جاتی ہیں، تو یہ ان کا خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو سورہ الشعراء کی 70 نمبر آیت سے لے کر 77 نمبر آیت تک، بلکہ 78 نمبر آیت تک اگر ہم دیکھیں تو اور اس سے آگے بھی، تو یہ ایک پورا ڈائلاگ یا مکالمہ نظر آتا ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے، اپنے باپ سے اور ان کی قوم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم ان کو پوچھتے ہو، اپنے بتوں کو پوچھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم ان کو پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا وہ تمہارا کچھ اچھا
یا برا کر سکتے ہیں، یعنی یا کیا تمہیں وہ کوئی فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جنہیں پوج رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اور تمہارے آباء و اجداد، وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے ہدایت دے گا۔ یہ آخری چند آیات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلیئرلی اپنے آباء و اجداد، اپنے باپ اور جو باقی لوگ کفار جو کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان کو واضح کہہ دیا کہ جن کو تم پوجتے ہو ان سے تو میری دشمنی ہے، اور میرا رب تو رب العالمین ہے، جو کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جو مجھے ہدایت دے گا۔ تو یہاں ہر قسم کا یہ کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے کہ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا کے طور پہ دیکھا ہو۔ ہاں، جو پچھلی آیت ہم نے ذکر کی تھی وہاں پر وہ آپ نے ایک سوال کیا اور کفار کو یہ چیز ظاہر بتائی کہ یہ جو ستارے جو چڑھتے ہیں جن کو تم پوجتے ہو یہ تو غروب ہو جاتے ہیں، تو غروب ہونے والا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ جو چاند جو چڑھتا ہے جس کو تم پوجتے ہو یہ بھی غروب ہو جاتا ہے، تو پھر غروب ہونے والے کو تم کیسے خدا مانتے ہو؟ اور یہ جو سورج ہے یہ جو چڑھتا ہے اور اگر تم اس کو پوجتے ہو اور یہ ان سب میں بڑا ہے تو یہ بھی غروب ہو جاتا ہے، تو اس غروب ہونے والوں سے تو میری دوستی نہیں، میں تو ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں یہ ساری بات چیت سے یہ ظاہر ہو گیا اور یہ واضح ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہیں، اور وہ ایک خدا کی ہی عبادت کرنے والے اور ایک خدا کو ہی ماننے والے ہیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔